کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مسجد میں آپ آرام فرما ہوتے، اس مسجد میں ایک دفعہ ایک جوان آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ ہی کو، اس کو جیلان سے آپ کی والدہ صاحبہ نے کچھ رقم دے کے بھیجا تھا، آپ وہاں مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ مسجد میں آیا، اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، بیٹھے کھانا کھانے لگے، تو وہ جوان کھانا کھانے لگا تو حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ کئی دن ہو گئے بھوک کے سبب کھانا نہیں کھایا تھا، وہ لقمہ توڑ کے خود اپنے منہ میں ڈالتا، تو حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے لقمہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے آپ کا اپنا منہ کھل جاتا، یعنی کہ اس حد تک بھوک تھی، تما تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لقمہ ملے، لیکن اندر سوال کرنے کی جو کیفیت تھی وہ نہیں تھی، کہ سوال نہیں کرنا، کہنا نہیں ہے کہ تم مجھے کھانا، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں تو اس نے پوچھا کہ اے جوان ذرا بتاؤ تو صحیح، عبد القادر نامی جوان کو جانتے ہو؟ آپ ہی سے پوچھ رہا ہے، عبد القادر نامی جوان کو جانتے ہو؟ آپ فرماتے کہ ان کو کیا کہنا تم نے؟ تو آپ کو اس نے جواب دیا کہ مجھے ان کی والدہ نے کچھ درم و دینار دے کے بھیجے ہیں، 3 دن ہو گئے میں بغداد شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ درم و دینار ان تک پہنچاؤں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ اب کھانا جب آپ نے فرمایا کہ یہ وہ میں ہی ہوں، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ جو کھانا ہے یہ آپ ہی کی امانت ہے، آپ لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ 3 دن ہو گئے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس ڈھونڈنے کے دورانیے میں میری اپنی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی، اب آپ ہی کی امانت میرے پاس تھی اور بھوک نے مجھے ستا رکھا تھا، یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب حرام بھی پاس ہو تو اس وقت جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے، جان بچانے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے میں نے 1 درہم کا یہ کھانا لیا اور اب یہ کھانا آپ کی امانت ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے تو نے دیا اب بات ختم، جاؤ چلتے بنو، اسی وقت آپ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور باقی جو بچا وہ فقراء میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کہ اس انداز کے ساتھ علم کے حصول کے دوران مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں تو وہ مشقتیں رہی نہیں ہیں جو کہ حضرت کے دور میں مشقتیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ آج تو بہت آسانی ہو گئی، لیکن چونکہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد تھا اور رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے ایک عظیم مقام آپ کو عطا کیا جانا تھا، تو اس عظیم مقام کے لحاظ سے رب نے آپ کو توفیق دیے رکھی، آپ علم پہ باقی رہے اور علم کے حصول کے لیے آپ نے پوری کوششوں کا اہتمام فرمایا۔